ایک دفعہ ایک کمپنی میں ایک سینئر ٹیکنیشین تھے جن کی ایج ریٹائر ہونے کے قریب تھی. تو کمپنی مینجمنٹ نے ان سے کہا کہ آپ ایک نیا بندہ ہائر کریں ایز اے جونیئر ٹیکنیشین اور اس کو اپنا کام سارا سکھائیں تاکہ جب آپ یہاں سے جائیں تو نیا بندہ آپ کی ڈیوٹیز کو ٹیک اوور کر سکے. انہوں نے ویسے ہی کیا. اب جونیئر ٹیکنیشین انہوں نے ہائر کیا اور اس کو کام سکھانا شروع کر دیا. پہلے دن جب وہ جونیئر ٹیکنیشین آیا تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ تمہیں اللہ نے یہ جاب دی ہے اس کا شکر ادا کرو اور ہمیشہ کام سیکھتے رہنا. یہ مت کہنا کہ مجھے سارا کام آ گیا تو میں نے آپ کو اور کچھ بھی نہیں سیکھنا. جب تم یہ کہنا شروع کر دو گے تو تم کچھ بھی زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے, کچھ بھی سیکھ نہیں پاؤ گے. اس لڑکے نے جو نیا جونیئر ٹیکنیشین ہائر کیا تھا اس نے وہی فارمولہ آزمایا اور وہ آگے کام کو سیکھتا رہا. 1 سال کے بعد وہ سینئر ٹیکنیشین ریٹائر ہو گیا اور اس کی جگہ پہ جونیئر ٹیکنیشین آ گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جونیئر ٹیکنیشین سینئر ٹیکنیشین پہ پروموٹڈ ہو جاتا, لیکن ایسا نہیں ہوا. کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد اس نے بہت ساری چیزوں کو سنبھال لی یا مینجمنٹ کو نظر بھی آ رہا تھا کہ اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے, لیکن وہ پروموٹ نہیں ہو رہا تھا. 1 سال 2 سال گزرنے کے بعد جب اس کو لگا کہ میری کوئی ویلیو نہیں کمپنی میں یا میرے کام کو سراہا نہیں جا رہا, تو اس نے کیا کیا, وہ اٹھا اور اپنے استاد کے پاس چلا گیا جو اس کا ایکس سینئر ٹیکنیشین تھا. اس نے اس کو جا کے بتایا کہ آپ نے جیسا کہا تھا میں کام بھی ویسے ہی کر رہا ہوں, میری کام کے اندر کوئی شکایت بھی نہیں ہے, لیکن سٹل مجھے کوئی پروموشن نہیں مل رہی. میرے ساتھ کے لوگ مجھ سے آگے نکل گئے لیکن میں اپنی فیلڈ میں کوئی پروموشن نہیں پا رہا. تو اس ایکس ٹیکنیشین نے اس کو کہا کہ تم ایک کام کرو, جیسا تم بتا رہے ہو اگر ویسا ہی ہے تو پھر تم ایک فارمولہ آزماؤ کہ تم کچھ دن کے لیے چھٹی لے لو اپنے کام سے. پہلے وہ بہت پریشان ہوا کہ میں اگر چھٹی لے لوں گا تو کیا ہوگا, لیکن پھر اس نے اپنے استاد کی بات مانی اور چھٹی لے لی. 2 دن کی چھٹی کے بعد جب وہ واپس آیا تو مینیجر نے اس کو بتایا کہ تمہارے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے کام رک گئے تھے, ہم بہت سارے کام نہیں کر پا رہے تھے, ہمارے کام پینڈنگ ہو رہے تھے اور بہت ساری چیزیں ڈیلے ہو رہی تھی. جو تمہارا سٹاف ہے وہ اس چیزوں کو اس طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا رہا جیسے تم چیزوں کو ہینڈل کرتے ہو. اب مینیجر کو نظر آیا کہ اس بندے کی وجہ سے ہمارا بہت سارا کام جلدی ہو جاتا ہے, ڈیلے نہیں ہوتا ہے, اس کی پرفارمنس بھی بہت اچھی ہے. تو اس نے کیا کیا, اس جونیئر ٹیکنیشین کو انہوں نے پروموٹ کر کے سینئر ٹیکنیشین کر دیا. اب اس کو بہت خوشی ہوئی کہ میرے کام کو سراہا جا رہا ہے, اور اس نے اب یہی فارمولہ اپنے ذہن میں ڈال لیا کہ جب بھی مجھے کوئی میرے کام کو اپریسیشن نہیں ملے گی تو میں چھٹی لے لوں گا. اب ہر 6 مہینے سال کے بعد وہ یہی فارمولہ اپناتا, لیکن ایک دن ایسا آیا کہ وہ چھٹی پہ گیا اور جب وہ واپس آیا تو اس کو کمپنی نے گیٹ پہ روک لیا اور گارڈ نے اس کو ریزگنیشن لیٹر پکڑا دیا اس کا. اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ, میں کمپنی کا ایسٹ تھا تو کمپنی نے مجھے نکال دیا اور مجھے ریزگنیشن نوٹس میرے ہاتھ میں پکڑا دیا. اب اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی. اس نے کیا کیا کہ وہی نوٹس اٹھایا اور اپنے استاد کے پاس چلا گیا. استاد کو جا کے اس نے بولا کہ میں نے آپ کا ہی فارمولہ اپنایا جو آپ نے مجھے بتایا تھا, لیکن کیا ہوا کہ یہ دیکھیں مجھے تو ریزگنیشن لیٹر مل گیا. استاد نے اس کو بتایا کہ تم نے میرا فارمولہ تو سن لیا تھا لیکن تم نے وہ پورا ہی سمجھا ہی نہیں, اس کا دوسرا پارٹ بھی تھا. ہم اپنی زندگی میں بہت بار آلموسٹ ڈیلی ایک ہی سڑک سے گزرتے ہیں, ایک ہی گلی سے گزرتے ہیں اور وہاں پر اسٹریٹ لیمپس لگے ہوتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی ان کو نوٹس ہی نہیں کیا. لیکن جس دن وہ اسٹریٹ لیمپ یا وہ گلی کا کھمبے پہ جو لگا ہوا بلب خراب ہو جاتا ہے تو ہر بندہ اس کو نوٹس کرتا ہے, یا وہ بلنک کر رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کو نوٹس کرتے ہیں. تم نے ایک کام تو کر لیا کہ تم اس بلب کی طرح بلنک کیے اور تم نے اپنی پریزنس بتائی, لیکن دوسری طرف کیا ہوا کہ جب وہ بلب ایک بار ٹھیک ہوگا, 2 بار ٹھیک ہوگا, اس کو لوگ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن جب وہ آلموسٹ ڈیلی وہ بلنک کرنا شروع کر دے گا تو اس بلب کو اتار کے ایک نیا بلب فکس کر دیا جائے گا تاکہ لوگوں کو کوئی ہیسل نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو. تو تمہارے ساتھ بھی سیم ویسا ہی ہوا ہے. تم نے ہر روز بلنک کرنا شروع کر دیا تھا, لوگوں کی آسانی کے بجائے, ان کو روشنی دینے کے بجائے ٹینشن کریٹ کر رہے تھے, اس لیے تمہاری جاب ختم ہو گئی.
تو ہم بھی اپنی زندگی میں اپنے پروفیشنل کیریئر میں بہت سارے ایسے فیصلے کرتے ہیں، بہت بار بلنک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ جونیئر سے سینئر ٹیکنیشین ہوئیں، اپنی کیریئر کو انہانس کریں،